بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے، اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ احادیث ہیں جو عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبرستان تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت دوزخ کے ذکر سے ایسے نہیں روتے جیسا کہ قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس سے نجات پالے بعد کی ان سب منزلیں اس پر سہل ہو جاتی ہیں، اور جو اس سے نجات نہ پائے بعد کی منزلیں دشوار ہی ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد سنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کا دفن کرنا نہ چھوڑ دو، ورنہ میں اس کی دعا کرتا اللہ جل شانہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دیں۔ آدمیوں اور جنات کے سوا اور جاندار عذاب قبر کو سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بدکنے لگی۔ کسی نے پوچھا کہ اونٹنی کو کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اس کی آواز سے بدکنے لگی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کیا کرو تو یہ بات نہ ہو۔ کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس پر وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن دفن ہوتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ تو آ گیا۔ جتنے لوگ میری پشت پر یعنی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے بہت محبوب تھا۔ آج تو میرے سپرد ہوا تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ منتہائے نظر تک کھل جاتی ہے، اور جنت کا ایک دروازہ اس پر کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوائیں، خوشبوئیں وغیرہ پہنچتی رہتی ہیں۔ جب کافر یا فاجر دفن کیا جاتا ہے تو تب کہتی ہے کہ تیرا آنا منحوس اور نامبارک ہے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی؟ جتنے آدمی میری پشت پر چلتے تھے سب پہ زیادہ بغض مجھے تجھ سے تھا، آج تو میرے حوالے ہوا تو میرے معاملے بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اس کو اس قدر زور سے بھیجتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں، جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ اس کے بعد 90 یا 99 اژدہے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کو نوچتے رہتے ہیں، اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک اژدہا بھی ان میں سے زمین پر پھنکار مار دے تو قیامت تک زمین میں گھاس نہ اگے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا، ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو چغل خوری کے جرم میں، دوسرے کو پیشاب کی احتیاط نہ کرنے میں کہ بدن کو اس سے بچاتا نہ تھا۔ ہمارے کتنے مہذب لوگ ہیں جو استنجے کو عیب سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ علماء نے پیشاب سے بچنا گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ اکثر عذاب قبر میں پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں سب سے پہلے مطالبہ پیشاب کا ہوتا ہے۔ عذاب قبر نہایت سخت چیز ہے، اور جیسا کہ اس کے ہونے میں بعض گناہوں کو خاص دخل ہے، اسی طور اس سے بچنے میں بھی بعض عبادات کو خصوصی شرافت حاصل ہے۔ چنانچہ متعدد احادیث میں وارد ہے کہ سورہ تبارک الذی کا ہر رات کو پڑھتے رہنا عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے، اور عذاب جہنم سے بھی حفاظت کا سبب ہے، اور اللہ کے ذکر کے بارے میں تو حدیث بالا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض قوموں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوا ہوگا اور موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے۔ لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، اور وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کا حال بیان کر دیں کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہوں گے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے۔ احادیث میں محشر کا نظارہ اور حساب کی جانچ مختلف طریقوں سے وارد ہوتی ہے، جس کو مختصر طور پر ذکر کیا اور لکھا ہے کہ حساب چند انواع پر منقسم ہوگا۔ ایک نوع یہ ہوگی کہ بعض بندوں سے
نہایت مخفی رحمت کے پردہ میں محاسبہ ہوگا اور ان کے گناہ ان کو گنوائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ توف نے فلاں وقت یہ گناہ کیا، فلاں وقت ایسا کیا، اور اس کو اقرار بغیر چارہ کار نہ ہوگا، حتیٰ کہ وہ گناہوں کی کثرت سے یہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ تو ارشاد ہوگا کہ ہم نے دنیا میں بھی تجھ پر ستاری کی، آج بھی ستاری کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ شخص اور اس جیسا جو ہوگا وہ حساب کے مقام سے واپس جانے لگے گا تو لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ کیا بات ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کو اس کے گناہوں کی خبر ہی نہ ہوتی۔ اسی طرح ایک نوع ایسی ہوگی کہ ان کے لیے چھوٹے بڑے گناہ ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا کہ اچھا ان کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو، تو وہ جلدی سے کہیں گے ابھی اور بھی گناہ ایسے ہیں جو یہاں ذکر نہیں کیے گئے۔ اسی طرح اور انواع کا ذکر کیا ہے کہ کس کس طرح سے پیشی اور حساب ہوگا۔ حدیث میں ایک قصہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت سے نکالا جائے گا اور سب سے اخیر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک شخص کو بلایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے بڑے بڑے گناہ تو بھی ذکر نہ کیے جائیں، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں۔ ان پر باز پرس کی جائے گی، چنانچہ یہ شروع ہو جائے گا اور ایک ایک گناہ وقت کے حوالے کے ساتھ اس کو جتایا جائے گا۔ وہ انکار کیسے کر سکتا ہے، اقرار کرتا جائے گا۔ اتنے میں ارشاد ربی ہوگا کہ اس کو ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جائے۔ ہائے تو وہ جلدی سے کہے گا کہ ابھی تو اور بھی بہت سے گناہ ہیں، ان کا تو ذکر ہی نہیں آیا۔ اس قصہ کو نقل فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہنسی آ گئی۔ ایک جہاز میں بہت سی شراب لائی جا رہی تھی۔ ایک صاحب کا اس جہاز پر گزر ہوا اور ڈھلیاں شراب سے بھری ہوئی تھیں، سبھی توڑ دیں، ایک چھوڑ دی۔ کسی شخص کی ہمت ان کو روکنے کی نہ پڑی، لیکن اس پر حیرت تھی کہ اس بادشاہ کے تشدد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے کسی طرح جرأت کی بادشاہ کو اطلاع دی گئی۔ اس کو بھی تعجب ہوا اس بات پر کہ اس کے مال پر کس طرح ایک معمولی آدمی نے جرأت کی اور پھر اس پر کہ ایک مشکی کیوں چھوڑ دی۔ ان صاحب کو بلایا گیا، پوچھا کہ یہ کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے دل میں اس کا تقاضا ہوا، اس لیے ایسا کیا، تمہارا جو دل چاہے سزا دے دو۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیوں چھوڑ دی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اولاً اسلامی غیرت کا تقاضا تھا، اس لیے میں نے توڑی، مگر جب ایک رہی تو میرے دل میں ایک خوشی سی پیدا ہوئی کہ میں نے ایک ناجائز کام کو مٹا دیا، تو مجھے اس کے توڑنے میں یہ شبہ ہوا کہ حظ نفس دل کی خوشی کی وجہ سے ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا اسے چھوڑ دو، یہ مجبور تھا۔